بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا شروع ہونے والا ہے اور یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم مراد رسول پیکر عدل و انصاف حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ ویسے تو سال کا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا دین ہم تک جو پہنچا ہے اس میں واسطہ بنے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بعض موقع خصوصیت کے ساتھ ان کی یاد دلاتے ہیں، انہی میں یکم محرم الحرام بھی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جاننے سے پہلے بطور مثال میں دو باتیں عرض کروں گا اور تیسری مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئے گی۔ پہلی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب میرے اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کے لیے چنا اور ان کو دو معجزے عطا فرمائے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ اے میرے پروردگار، تیرے معجزے لے کر تیرے احکامات کو بتانے کے لیے میں فرعون کے دربار میں ضرور جاؤں گا، لیکن میری ایک دعا ہے، اگر میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی تو نبی بنا دے اور ہارون میرے ساتھ ہو جائیں تو یا اللہ، چونکہ فرعون کے سامنے جانا ہے جو بڑا سرکش ہے، انہ طغیٰ، بڑا سرکش ہے، اس ضدی اور سرکش کے سامنے بات کرنے کے لیے جانا ہے، اگر میرے ساتھ میرا بھائی ہارون ہو جائے تو مولا کتنی اچھی بات ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی بھیج دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی افرادی قوت دشمن کے مقابلے میں بنے ہارون علیہ السلام۔ دوسری مثال جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹا دونوں مل کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر ایک دعا مانگی اور دعا کے اندر کہا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے پروردگار، تیرا گھر تو ہم نے بنا دیا، اب تجھ سے مانگتے یہ ہیں کہ ایک رسول مبعوث فرما جو تیری آیات پڑھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور مجھے مکہ مکرمہ میں اللہ نے رسول بنا کر مبعوث فرما دیا۔ تو پہلی مثال حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا۔ دوسری مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔ اور تیسری مثال حضرت سیدنا عمر فاروق کی ہے جن کو خود میرے نبی نے مانگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کا ابتدائی دور ہے اور آپ دیکھتے ہیں کفار کے مظالم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے ہماری جو قوت ہے اس میں یا اللہ اضافہ فرما۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی کایا پلٹ دی
اور عمر سیدھا دربار رسالت میں جا کر اسلام قبول کرتے ہیں، اور عمر ہی وہ شخص ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت اللہ گئے اور وہاں جا کر نماز پڑھوائی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب تک عمر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک ہماری حالت یہ تھی کہ ہم دبے دبے رہتے تھے، اور جب عمر نے اسلام قبول کیا تو ہم نے ابھرنا شروع کر دیا۔ تو مختصر یہ 3 باتیں میں نے عرض کی کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اللہ نے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم خلیل اللہ نے مانگا، اللہ نے دیا۔ اور حضرت عمر کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔